الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرا یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام ناظرین سب کو السلام علیکم، اور سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے بیماری کی کیفیت میں میرے لیے دعا کی اور مجھے یاد رکھا اپنی دعاؤں میں۔ وہ کہ ابھی پوری طرح سنبھل نہیں پایا ہوں، لیکن آج کی شب ایسی ہے کہ میں سنبھل گیا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار تلوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یا علیہ السلام یا کرم اللہ وجہہ الکریم جو کچھ بھی کہہ لیے، لیکن علی علی ہے۔ آج ان کا یوم ولادت ہے، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ یوم ولادت کے موقع پر ان کا کوئی غلام بیمار پڑا رہے، تو یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور حکم ربی ہے، اور حکم ربی کے ذریعے بیمار صحتیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت حکم ربی ہوتا ہے، لیکن نام، شخصیات، مقدس نام، مقدس شخصیات وسیلے بن جاتے ہیں۔ تو میں اپنا حصہ کہاں ڈالتا، چونکہ میرا یہ چینل ہے اور ادھر ہی میں ابھی بات کر سکتا ہوں، تو یہ ضروری تھا کہ یہ غلام جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر اس وقت ضرور کرتا ہے جب جشن فاروق اعظم ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہو، عثمان غنی کی شہادت کا وقت ہو یا ان کی ولادت کا وقت ہو، جب وہ ادھر ذکر کرتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ان چاروں یاروں کے جو مشیر تھے، یعنی ان تین یاروں کی جو مشیر تھے اور جن کا چہرہ روشن تھا، جن کی پیشانی چمکدار تھی، جو فاطمۃ الزہرا کے قدردان ہیں، جو ابو بکر صدیق کی جان ہے، جو فاروق اعظم کی شان ہے، جو سیدنا عثمان غنی کے نگہبان ہیں، اور جو چمن فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے پھولوں کے بابا جان ہیں، ان کا ذکر کیسے نہ ہو۔ آپ رسول خدا کے داماد بھی ہیں اور آپ کاتب وحی بھی ہیں، اور ہم اہل سنت کے نزدیک آپ چوتھے خلیفہ ضرور ہیں، لیکن ہم سیدہ فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے شریک حیات ہونے کی وجہ سے آپ کی قدر و منزلت، آپ کی عظمت، آپ کے کردار، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل، آپ کا ذکر، وہ ہم بہت محبت اور عقیدت سے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اہل تشیع کے نزدیک وہ کہ 12 ائمہ کو سبھی مانتے ہیں، لیکن آپ ان ائمہ کے جد امجد بھی ہیں۔ اور میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوفے کے ممبروں پر امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، اور کوفے کے ممبروں پر، اور اس سے پہلے بھی، یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کے بعد، بلکہ اس سے پہلے بھی، جب معاذ اللہ سب و شتم کی رسم جاری تھی اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لعنتان کی جاتی تھی، تو کہتے تھے علی نام بھی نہ پکارو۔ تو مجھے اس وقت کربلا کی 6 یا 5ویں تاریخ تھی کہ حبیب ابن مظاہر سے گفتگو کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا اگر بس چلے تو میرے جتنے بیٹے ہوں میں ان سب کا نام علی رکھوں. تو اس لیے آپ دیکھیں ان کے تمام بچے تھے، علی اکبر، علی اصغر، پھر علی بن حسین، امام سجاد، امام زین العابدین، تو سارے انہوں نے ان کے بچوں کے نام رکھے. کہتے میرا بس چلے تو میں سارے بچوں کے نام علی رکھوں. تو مجھے اس لیے یاد آیا کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا تھا کہ ممبروں سے، اور پھر میں ایک نام لوں گا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ کا، کہ ایک وقت تھا کہ فاروق اعظم کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ فاروق اعظم کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مرقد پر نور پر انوار کی بارش کرے. اسی طرح سے ایک اور عمر تھے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے آ کر سب و شتم کی اس رسم کو ختم کیا. ورنہ بنو امیہ کے دور میں تو ممبروں سے یہی ہوتا تھا. اور پھر اسی زمانے میں آگے اگر ہم چلتے ہیں تو ہمارے اہل سنت مکتب فکر میں جن کو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں، اور انہوں نے خصائص علی بھی لکھی ہے. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، اور ان کو ابھی میں ان کا پورا واقعہ بیان کرتا ہوں. ان کو اسی بنیاد پر شہید کیا گیا تھا کہ وہ حضرت علی کے خصائص بیان کرتے. لیکن آج خصائص علی ہر جگہ مشہور ہیں اور وہ ختم کبھی نہیں ہو سکتے. اور سب سے بڑا جو کارنامہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رکھے گا اس ذکر کو، ذکر تو زندہ رہے گا ظاہر ہے کیونکہ یہ رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے. رسول سے جو چیز جڑ جاتی ہے اسے حیات ملتی ہے، اسے موت نہیں ملتی. تو بستر پر سونے کا جو واقعہ ہے، یعنی بڑی جنگیں لڑی ہیں، بہت کفار کے خلاف اور مشرکین کے خلاف تلوار اٹھائی ہے. لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں صحیح طرح بات نہیں کر پا رہا. لیکن آپ نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ میری کوئی رات بہت پرسکون گزری ہو. لیکن جب آپ بستر پر سوئے تھے، بستر بھی کوئی عام بستر نہیں تھا، بستر نور تھا، نور کا بستر تھا، نوری بستر تھا، نوری چادر تھی، نوری تکیہ تھا، نوری لمس تھا، نوری خوشبو تھی، نور کے ذرے بکھرے ہوئے تھے اس بستر پر. اور بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ماں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم لیٹا کر گئے کہ تم دوسرے دن امانتیں سپرد کر دیں. صادق اور امین ایسے ہی نہیں کہا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی مثالیں موجود ہیں. تو آپ نے امانت دار کو بستر پہ لٹایا، صداقت والے کو اپنے ساتھ لے لیا. صادق اور امین یہاں مکمل ہو، یعنی جو صداقت والا تھا اسے اپنے ساتھ لیا، امانت والے کو بستر پہ لٹایا. صداقت والے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ ساتھ چلے، امانت والا بستر پہ لیٹے. اور ان دونوں کا جو مجموعہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے صادق اور امین. آپ ہیں صادق اور امین. آپ کے یہ پرتو ہیں، ابو بکر کی شکل میں پرتو ہیں، علی کی شکل میں پرتو ہیں. 25 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آپ نے گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کی. اور لیکن یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ یہ جو خلفائے راشدین تھے یا خلفائے ثلاثہ جو تھے ان کے دور میں آپ نے مشورے نہ دیے. یہ تو نہج البلاغہ میں بڑا مشہور قول ہے کہ میرے مشیر تم اور ان کا مشیر میں تھا. تو اس لیے یہ بات عقل سے ماورا ہے کہ انہوں نے مشورے نہیں دیے، وہ مشورے دیتے تھے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کا سب سے بہترین فریضہ جو مولا کائنات نے سر انجام دیا ہے وہ تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. ان کے بچوں نے، انہوں نے. لیکن بغاوت اتنی شدید تھی، اتنی شدید بغاوت تھی، اور ایسے اس کے ڈھانڈے ملتے تھے جا کے سازشوں سے کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے. لیکن اس کے بعد بہت اصرار کے بعد آپ نے خلافت کا منصب قبول فرمایا، کیونکہ آپ کو اس لیے ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ من کن تو مولا ہو فہذ علی، مولا کی شکل میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ آپ سردار ہیں، آپ آقا ہیں، آپ رہنما ہیں، آپ رہنمائی فرمائیں گے. خلافت ایک الگ چیز ہے. ایک وقت میں 2 خلیفہ نہیں ہو سکتے، لیکن ایک وقت میں 2 رہنما ضرور ہو سکتے ہیں. وہ رہنما جو شریعت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہوں.
تو یہ بھی ہوا ہے کہ آپ کے فضائل کے مقابلے میں کچھ ایسے افراد کے جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں ان کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس سے کوئی حضرت علی کے مقام پر فرق نہیں پڑتا، اور جو مولا علی کا مقام ہے وہ مولا علی کا مقام۔ اب اگر آپ دیکھیں تو شجاعت ہے، بہادری ہے، زہد ہے، تقویٰ ہے، امام المتقین کہتے ہیں آپ کو، یعنی متقیوں کے امام۔ تو اب آپ مختلف مکاتب فکر تک چلے جائیں، آپ کو کسی اور نقشبندی سلسلہ ملے گا، آپ کو کسی صحابی سے جہاں پر اولیاء کرام کی بات ہوگی، یا آپ کو قادری چشتی سلسلے ملیں گے، یہ سارے علی کے سلسلے ہیں، اور آپ کی غیر معمولی جسمانی قوت اور طاقت تھی۔ میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں اس کلپ میں خیبر کے کچھ منظر دکھاؤں گا۔ خیبر کے میں بھی گیا تھا، تو وہاں کوئی صاحب تشریف لے گئے تھے، تو انہوں نے مجھے وہاں سے خیبر کی کچھ ویڈیوز بھیجی، دیکھیے گا خیبر کا منظر، تو اسی ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا۔ بتانے کا مقصد یہ کہ ایک غیر معمولی طاقت تھی جسمانی، کہ آپ نے جب اس درے کو کھاڑا ہے، میرے خیال سے آج کی سائنس بھی اگر تحقیق کر لے، کوئی تقریباً 900 افراد مل کر بھی اس کو نہیں اکھاڑ سکتے، لیکن وہ جو طاقت تھی وہ بنیادی طور پر آپ کے جسم اثر میں اس لعاب دہن کا کرشمہ اور معجزہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی چشمان مبارک پہ لگایا تھا۔ اب میں آنکھ بھی کہہ سکتا ہوں، میں جسم بھی کہہ سکتا ہوں۔ ادب کہتا ہے کہ آنکھ ہماری ہوتی ہے، چشم مبارک ان کی ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت حلم والے تھے، بہت بردبار تھے، معاف کرنے والے تھے، درگزر کرنے والے تھے، حسن سلوک رکھتے تھے، لیکن ہیبت والے بھی تھے۔ آپ کی ہیبت تھی، دشمن پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ علی کا نام لو تو دشمن پر ہیبت طاری ہو جاتی، علی میدان میں آئیں نہیں، ابھی علی کا نام لو تو دشمن پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سخی بہت تھے، سخاوت کے تو بادشاہ تھے۔ کپڑے پہنتے تھے تو ایسے پہنتے تھے جن میں پیبند لگے ہوتے تھے، اپنے جوتے خود ہی گانٹھ لیتے تھے۔ عجیب خلیفہ تھے، عجیب، چاروں خلیفہ عجیب تھے، یہ بھی ایک عجیب خلیفہ تھے۔ ابو بکر کا ذکر کریں تو عجیب پریشانی ہو جاتی ہے، کہاں سے شروع کریں، کہاں سے ختم کریں، کہاں سے ان کی سخاوت اور ان کی فقیری کا آغاز کریں، اور کہاں سے فاروق اعظم کی عدالت کا آغاز کریں، اور کہاں سے عثمان غنی کی حیا کا ذکر کریں۔ یہ چاروں خلیفہ عجیب خلیفہ تھے۔ اور ایک مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکرم کی خصوصیت، میں لفظ خصوصیت بہت احتیاط سے بولا، خصوصیت آپ پر جچتا نہیں ہے لفظ، لیکن پھر بھی اردو میں کچھ اور ملتا نہیں تو کیا کریں، لیکن چلیں آپ کا ایک کمال حسن یہ ہے کہ آپ چاپلوس آپ کے ارد گرد نہیں ہو سکتے تھے، چاپلوس آپ سے بہت دور بھاگتے تھے، کیونکہ آپ چاپلوسوں کو سمجھ لیتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ غلام بہت آزاد کرتے تھے، تو ہر جمعے کو غالباً آپ آزاد کرتے تھے یا ہر پیر کو، تو آپ غلام آزاد کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ اچھا غلام تیار ہو کے بیٹھ جاتے تھے، آج ہمیں آزاد ہو جائیں گے، تو کسی نے کہا یہ تو آپ کو اللہ کے نام پر معاذ اللہ بیوقوف بناتے ہیں، تو مولا کائنات نے مسکرا کے کہا چلو اللہ کے نام پہ بنا رہے نا، کسی اور وجہ سے تو نہیں بنا رہے۔ یہاں تو آج اللہ کے نام پہ کسی کو لوگ 1 روپیہ نہیں دیتے، کہیں گے تو دھوکے باز ہے، انہیں بھی پتہ تھا یہ دھوکے باز، لیکن اللہ کا نام استعمال کر، چلو آزاد کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ہمیشہ رعایا کی یعنی خبر گیری رکھی ہے، جو کہ خلفائے راشدین کا طریقہ رہا ہے، اور سختی سے نظام عدل پر قائم ہے۔ مجھے یاد ہے ان کا یہ جملہ، اقوال مولا جو بہت ہیں، اور اقوال مولا پر اگر ہم بات کرنا شروع کر دیں تو شاید ہم اپنی زندگی کے وقت کو بھی شاید کھو بیٹھیں، اتنے اقوال ہیں اور ان پر بات کرنے کی۔ لیکن ایک ان کا قول ہے کہ جب منصف کی آواز سائل کی آواز سے بلند ہو جائے، یہ بڑا امپورٹنٹ آج کے دور میں ایسے بتا رہا ہوں کہ یہ سب کے لیے بڑا اہم ہے، عدالتی نظام کے لیے، سب کے لیے، کہ منصف کی آواز اگر سائل کی آواز سے بلند ہو جائے تو سائل جان لے کہ وہاں اسے انصاف نہیں ملے گا۔ یعنی جہاں اگر منصف سائل کی سننا ہی نہیں چاہ رہا ہو
اور اپنی سنانا چاہ رہا ہوں تو وہاں انصاف نہیں ملتا. یہ آپ کا ارشاد پاک. نسب آپ کا بڑا پاک ہے. آپ عبد المطلب کے خاندان سے ہیں، بنی ہاشم کی اولاد ہیں. بنی ہاشم ہیں، عبد مناف ہیں، قصی ہیں، کلاب ہیں، مرہ ہیں، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں. اور آپ کے والد ماجد وہ ہیں جو جگہ بدل بدل کر اپنے بچوں کو ہٹاتے تھے کہ یہاں محمد کو لٹاؤں گا شیب ابی طالب میں، کہیں اس پر کوئی حملہ نہ کرتے. ان کا نام ہے ابو طالب، سیدنا ابو طالب. اور سیدنا ابو طالب ایک سخی پرور، ایک عرب کے بادشاہ کے طور پر مشہور تھے، اور رسول کے چچا بھی تھے، ان کے حامی بھی تھے، ان کی بزرگ شخصیات میں بھی شامل تھے. اور مسند امام احمد بن حنبل میں تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی موجود ہے. لیکن بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا اسلام لائے یا نہیں لائے، یہ روز حشر پتہ چل جائے گا. لیکن بہرحال بعثت کے 10ویں سال آپ انتقال فرما گئے تھے، اور اس سال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا تھا، کیونکہ اسی برس حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، میری ماں ام المومنین، ان کا اور سیدنا ابو طالب کا انتقال کربلا ہوا تھا. والدہ آپ کی ہیں فاطمہ بنت اسد. یہ وہ والدہ ہیں جن کی قبر اطہر میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اور اترنے کے بعد آپ نے ان کی قبر اطہر میں اترنے کے بعد آپ نے اچھا میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، تھوڑا سا مجھے ذرا ایمان ابو طالب پہ کچھ ہونے لگتا ہے، تو میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آیت اتری تھی. میں آیت پوری پڑھنا نہیں چاہتا اس وقت، کیونکہ یہ مرحلہ نہیں ہے کہ میں آیت پڑھوں، لیکن میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عتبہ اور عتیبہ 2 لڑکے تھے، اور عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کی بیٹے تھے. کس کے بیٹے تھے؟ ابو لہب کے بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ. تو عتبہ اور عتیبہ ان کی شادیاں طے ہو گئی تھیں، بلکہ ہو گئی تھی، تقریباً نکاح ہو گئے تھے. اور یہ تھی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. ایک روایت میں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم. حضرت ام کلثوم، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں. لیکن جب یہ آیات اتری جن کا مفہوم یہ ہے کہ مشرکین سے نکاح توڑ دو، تو سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح توڑ دیے عتبہ اور عتیبہ سے. اب بھائی جب یہاں یہ کام ہو گیا تو پھر فاطمہ بنت اسد کا نکاح کیوں نہیں ٹوٹا ابو طالب سے؟ سوال میرا یہ ہے، میں آج بھی یہی سوال کرتا ہوں. بغیر ایمان نہیں لائے تھے تو نکاح کیوں نہیں ٹوٹا؟ نکاح ٹوٹنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا. فاطمہ بنت اسد ابو طالب کی بیوی تھیں، اور ان کی قبر میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے. وہاں آپ نے صراحت فرمائی، ان کے لیے دعا کی، اور وہ اپنی چچی جان کو کہتے تھے میری ماں ہے، یہ انہوں نے مجھ کو پالا ہے. تو حضرت فاطمہ بنت اسد بھی حضرت علی کو ان کے حوالے کر کے گئی تھی. تو اور فاطمہ بنت اسد جو تھی وہ درحقیقت بنت ہاشم، یعنی ہاشم کے خاندان سے اور عبد مناف کے خاندان سے. یعنی اگر یوں دیکھا جائے تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شجر نسب حضرت علی کا اس طرح سے ویسے بھی ملتا ہے، ظاہر ہے کہ خاندان ایک ہے، لیکن ایسے بھی جا کے ملتا ہے والدہ کی طرف سے بھی. اب آپ کی جو بہنیں، ان میں ام ہانی کا تو سب کو پتہ ہے. ام ہانی جن کے گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے. اور اس کے علاوہ ایک آپ کی بہن تھی جمانہ، ایک آپ کی بہن تھی جمانہ، ایک آپ کی بہن تھی، ایک آپ کی بہن تھی ریتا، ایک آپ کی بہن تھی ریتا ام طالب، اور ایک آپ کی بہن تھی غالباً اسماء ان کا نام تھا. یہ آپ کی بہنیں تھیں. اس کے علاوہ آپ کی کنیت ہے ابو الحسن، ابو الحسین، ابو سبتین، ابو ریحانتین، یا ابو الریحانتین، یا ابو تراب، ابو العائمہ. اس کے علاوہ آپ امیر المومنین ہیں، یعصب الدین ہیں، یعصب الدین والمسلمین ہیں. اس کے علاوہ مبیر الشرک والمشرکین ہیں،
قاتل الناکشین ہے والقاسطین ہے، قاتل الناشکین والقاسطین والمارقین ہے۔ اس کے علاوہ آپ مولا المومنین ہیں، شبیہ ہارون آپ ہیں، حیدر آپ ہیں، مرتضیٰ آپ ہیں، مشتبہ آپ ہیں، زوج البتول آپ ہیں، امیر البرر آپ ہیں، قسیم الجن والنار آپ ہیں۔ اس کے علاوہ سید العرب بھی آپ کو کہا جاتا ہے، کشاف الکرب بھی آپ کو کہا جاتا ہے، ذوالقرنین کہا جاتا ہے، ہادی کہا جاتا ہے، دائی کہا جاتا ہے، شاہد کہا جاتا ہے، باب المدینہ کہا جاتا ہے، باب العلم کہا جاتا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے والی قاضی دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سارے القابات بیان کرنے پہ پھر مولا کا ذکر ہو تو پھر انسان بیان کرتا ہے۔ بس ان کی انگوٹھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ سارے آج جھگڑے ختم ہوں۔ ان کی ایک انگوٹھی تھی جو وہ اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پہ پہنا کرتے تھے، مطلب انگوٹھے کے بعد، اور اس پر ایک نقش لکھا ہوا تھا، اور نقش یہ تھا کہ اللہ الملک، اللہ الملک، اللہ الملک وعلی عبد، اللہ بادشاہ ہے، علی اس کا بندہ ہے۔ کیا لکھا ہوتا تھا؟ اللہ الملک وعلی عبد۔ جنہوں نے بھی حضرت علی سے لڑائی لڑی ہے خوارج نے، وہ یہ انگوٹھی بھول گئے، وہ خوارج یہ انگوٹھی بھول گئے کہ علی کہتا تھا اللہ الملک، اللہ بادشاہ ہے، وعلی عبدہ، اور علی اس کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مولا کائنات کی ولادت کی توسط سے ہم سب کی پریشانیاں تکالیف دور فرمائے، اور ہم سب کو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آپ کو خیبر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے